بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سب چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج انسانی فطرت کا ایک بہت بڑا پہلو اور پھر اس کے وجہ سے جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انسانی فطرت کیا ہے کہ اسے جو کام بہت بھلا لگتا ہو، بڑا خوشنما لگتا ہو، جس کے اندر اسے بڑا فائدہ نظر آتا ہو، وہ بنا تحقیق کے ان باتوں کی طرف لپک کر جاتا ہے۔ دین کے اندر یاد رکھیے گا محض چیزوں کا خوشنما نظر آنا ہی نہیں رکھا گیا ہے، ان کا حقیقت میں آخرت میں فائدہ مند ہونا یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ لیکن انسانی فطرت کا کیا کہا جائے کہ جب کبھی بھی اسے کوئی ایسی بات دکھائی جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی ایسی بات بیان کی جاتی ہے جس کا کچھ ظاہری سا فائدہ اسے نظر آتا ہے تو وہ دوڑتا ہے، لپکتا ہے اس بات کی طرف اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر وہ لوگ جو دین میں نئی نئی باتیں اپنی طرف سے شامل کر لیتے ہیں۔ آپ اکثر ایسی باتوں کو جو بڑی سننے میں دیکھنے میں خوشنما لگتی ہیں اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پر بھی دیکھتے ہوں گے۔ کبھی کسی خوشنما بات کو قرآن بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، حالانکہ قرآن سے دور تک کا بھی اس کا واسطہ نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی بات جو ظاہراً بڑی خوشنما سی لگتی ہے اس کے نیچے حدیث لکھ دیا جاتا ہے۔ کبھی اقوال زری کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانتے ہوئے بھی اور بعض اوقات نہ جانتے ہوئے بھی منسوب کر دیا جاتا ہے۔ ایسی ہی بات کل ایک میری نظر سے بھی گزری۔ اتنے دیدہ دلیر ہو چکے لوگ کہ پہلے تو صرف ہوتا تھا کہ قرآن لکھ دیا، حدیث لکھ دیا، لیکن اب اتنے دیدہ دلیر کہ باقاعدہ کتابوں کے نام اور ان کے حوالہ نمبر بھی ساتھ لکھ دیے جاتے ہیں، حالانکہ حقیقت سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہوتا۔ ایک بات کل میری نظر سے گزری۔ بات کیا تھی؟ لکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اذان کے وقت خاموشی نہ ہوتی ہو، جس گھر کا دروازہ رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائے، جہاں مکڑی کے جالے لٹکتے ہوں اور جہاں فجر کا وقت سو کر گزار دیا جائے، وہاں بے برکتی ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت روٹھ جاتی ہے۔ اور نیچے لکھا تھا صحیح مسلم، حدیث کا نمبر بھی لکھا تھا 6574۔ میرے علم ناقص میں پہلے کبھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ کیا کسی حدیث میں بھی ایسی بات کا ذکر ہے، لیکن میں نے اپنے علم ناقص پر انحصار نہیں کیا، میں نے تحقیق کی، پھر ٹٹولا کتابوں کو، لیکن حدیث کی کسی مستند کتاب کے اندر صحیح مسلم کو تو ایک طرف رکھیے، حدیث کی دیگر کسی مستند کتاب میں بھی مجھے ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ من گھڑت باتوں کو خوشنما بنا کر نبی کے ساتھ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ ذکر موجود ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ہمیں بھی جب ہم کوئی بھلی بات پڑھیں اس کے ساتھ قرآن اور حدیث لکھا ہو تو اس کی تحقیق کر لینا چاہیے، بس پڑھ کر ہی اس بات کو حقیقت جان کر اپنی زندگیوں کا حصہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔